سر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اب اس سے. بہت کچھ پاکستان میں ہوا. یہ تو ایک واقعہ ہوا. چلیے جی, آپ نے کہا کہ کوئی پروجیکٹائل اگر ہے تو وہ سامنے ضرور آنا جو بھی انویسٹیگیشن ہے نا, اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ, ورنہ پیپل ول ریزورٹ ٹو کانسپریسی تھیوریز. ہم نے مروایا, یہ رجیم چینج کے خلاف تھا, بھاجپا نے مروایا, یہ جی وہ ڈرون جو ایمن الظواہری کو فائر کر رہا تھا اس نے اس جہاز کو گرایا. دیر بی سو مینی کنجیکچرز. یہ تو بڑا ڈینجرس ہے. کیا کمال کی بات آپ نے کی. میں اسی سمت میں جانا چاہتا ہوں, مگر اس کی طرف جانے سے پہلے نا ایک لائٹر موڈ میں بات کر لوں. جی پلیز. آپ کے بہت سارے ہمارے جو کامنٹ کرنے والے ہیں, انہوں نے ایک کامنٹ میں دیکھ رہی تھی, آئی ٹرائی ٹو رسپونڈ سم. تو انہوں نے کہا کہ آپ حیدر مہدی کو درمیان میں بولتی ہیں میرے بچوں یہ کوئی کلاس, قرآن کی کلاس تو ہے کوئی نہیں. اگر if I have a question I will definitely ask him. بالکل 100%. ٹھیک ہے. اور ویلکم. میں اور حیدر مہدی صاحب, ہمارا ڈائلاگ ہے. ہاں, میں اور حیدر مہدی صاحب کوئی پری پلانڈ پروگرام نہیں کرتے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. ہم ایگری ٹو ڈس ایگری کرتے ہیں. دیر آر فیو تھنگس ان کا ہے اور میرے دماغ میں سوال ہے, میں وہ پوچھتی ہوں. دیٹس واٹ اٹ از. سر آپ نے ڈرون آتا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ نے چھوڑا, یہ بڑے عرصے کے بعد ڈرون کا میں نے ذکر سنا. اب جنرل صاحب فنڈنگ مانگنے بھی چلے گئے تھے امریکہ کے پاس, IMF. اچھا. رادر دین کہ وہ فنڈنگ مانگنے جاتے, انہوں نے آف کورس ہی ورکس فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان, تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ سارے اپنا پیسہ واپس لے آؤ, میں پیسے مانگنے نہیں جاؤں گا, کسی اور کو اپوائنٹ کرتے. اچھا, سو ڈرون کا اس کانٹیکسٹ میں پہلے آپ یہ بات کر لیں پھر ہم ڈرون کی. اچھا. کیونکہ اگر وقت کے فرعون سے آپ پیسے مانگنے جائیں گے, وہ تو آپ کو نیل ڈاؤن کرے گا, آپ کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے, تو پھر آپ کو بیسز بھی دینی پڑیں گی, پھر آپ کو ڈرونز کو بھی جگہ دینی پڑے گی. تو پہلے ہم فنڈنگ کی بات کرتے ہیں. میرا جی اس پہ ایک ویو ہے جو کہ میں نے اپنے ویلاگ میں بھی شیئر کیا ہے, کل یہ کیا ہے شاید, اینڈ آئی ول شیئر اٹ ہیئر. میرا سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ جنرل صاحب نے فون کیوں کیا. ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی ان کا رول نہیں تھا, کوئی ان کی مینڈیٹ نہیں تھی, کوئی ان کی اتھارٹی نہیں تھی. It is against his oath. It is completely out of context to anything that he is supposed to do, to call up a deputy secretary of a foreign country directly and say کہ جی آپ IMF پہ پریشر ڈالیں. تو یہ تو بات ہو گئی کہ completely out of context, out of any semblance of any logic. اب لوگ کہتے ہیں لیکن جی دیکھیں پاکستان اتنی مصیبت میں ہے, تو جنرل صاحب نے اگر کال کر لی تو پاکستان کی مدد کے لیے کی نا, کوئی نقصان تو نہیں کیا. سیاستدانوں کو کیوں نہیں کہا اس نے؟ تو میں نے یہی سوال پوچھا, تو پھر وائی ڈنٹ دا فارن منسٹر کال اور دا فائنانس منسٹر کال اور دا پرائم منسٹر کال. تو ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ کو کر سکتے تھے, پریزیڈنٹ تو ہمارا بائیڈن ہمیں لفٹ نہیں کرائے گا, میکسیمم پرائم منسٹر پہنچ جائے گا تو وائس پریزیڈنٹ تک پہنچے گا یا سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن تک پہنچے گا. کال اس لیے نہیں کی کہ دی امیریکنز ڈو ناٹ ٹرسٹ دس گورنمنٹ ایٹ آل. ان کو پتہ ہے کہ یہ آج ہے یا کل نہیں ہے. تو اگر وینڈی شرمن نے کال لے لی جنرل باجوہ کی, اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے پرائر ریلیشن شپ. They want to negotiate something. There is a prior relationship, and therefore she took General Bajwa's call. By the way, Wendy Sherman is no ordinary deputy secretary. Yeah. Wendy Sherman in 2016 was the chief negotiator for the Obama administration in the nuclear negotiation with Iran. یہ بڑی ہائی پروفائل فورم. تو جنرل صاحب نے, تو میں نے پھر مائی کوشچن really is very simple. My question is very simple, Arfa. جی سر آپ کیری آن. کہ why would they listen to a guy who's retiring in 4 months? 4 مہینے بعد بندہ ریٹائر ہو رہا ہے, کیوں اس کی کیوں بات سنیں گے؟ وہ اس حکومت پہ ان کو بھروسہ نہیں کہ یہ گل رہے گی کہ نہیں. یہ جنرل جا رہا ہے 4 مہینے کے بعد, ہم اس جنرل کی بات کیوں سنیں گے؟ پتہ نہیں آگے عمران آتا ہے, کوئی اور آتا ہے. اگر وہ اس کی بات سن رہے ہیں تو 2 کنکلوژنز میں ڈرا کرتا ہوں. آئیدر دیر از اے پرائر ارینجمنٹ کہ جنرل باجوہ نہیں جا رہے,
اور یا جنرل باجوہ نے ان کو یہ انڈیکیشن دے دی ہے کہ میں نومبر میں نہیں جا رہا, جانے سے پہلے میں تمہارے سارے کام کر نہیں جاؤں گا. جانے سے پہلے وہ امریکہ 6 مہینے کی گیم نہیں کھیلتا, امریکہ 5 سال کی گیم کھیلتا ہے. وہ ضیاء الحق کو بھی انہوں نے 1-2 سال دیکھنے کے بعد قابو کیا, مشرف کو بھی انہوں نے 1-2 سال دیکھنے کے بعد قابو کیا. 99 میں نہیں آئے مشرف کے پاس, حالانکہ مارشل لاء ڈکلیئر کر, جب انہوں نے دیکھا بندہ از فرملی ان دا سیڈل, ناؤ ہی از آور مین, اس کے پیچھے. تو یا تو انہوں نے ان کو انڈیکیشن دیا کہ جی میں نہیں جا رہا نومبر میں, اور آپ میرے ساتھ ڈیل کریں, میں آپ کے سارے کام کر دوں گا. اب واٹ کین پاکستان آفر امریکہ؟ عارفہ آپ خود بتائیں, واٹ ڈو وی ہیو ٹو آفر دیم؟ نتھنگ. ڈی نیوکلیفائی کرنا, نتھنگ. یا ڈی نیوکلیفائز سب سے بڑا, چائنا سے ڈیلنگ کر دیں, کشمیر رشیا کو کے بھول ساتھ جائیں, مت کرے, رشیا کے ساتھ کچھ نہ رکھیں, انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھائیں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات کریں, اوور فلائٹ دیں ڈرونز کے لیے اور ملٹری اوور فلائٹ دیں, بیسز دیں ہمیں سی آئی اے کو. اس کے علاوہ واٹ ایلس ڈز پاکستان ہیو ٹو آفر؟ نتھنگ. تو واٹ کوئٹ پرو کیوں ہے نا, واٹ کین یو ڈو؟ اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس. تو جب ہمارے پاس سارا دینا ہی دینا ہے. یہ میرے ایک پرانے جنرل صاحب سے بات کیا کرتے تھے کہ باجوہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیپٹن مہدی سے کہو کہ وی مسٹ بیلنس آر ریلیشن شپ بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. تو میں نے کہا یار مجھے بتاؤ یہ بیلنسنگ آف ریلیشن شپ کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ واٹ ڈو وی گیو امریکہ اینڈ واٹ ڈز امریکہ گیو ان ریٹرن؟ تو یہی 6-7 چیزیں ہم گنتے تھے, تو جواب کوئی نہیں آتا. سر ہم آگے کی طرف آتے ہیں. So no, just to conclude, this is very serious, Arifa. This call to me by Bajwa to the Wendy Sherman for IM release of fund opens up a whole Pandora's box of other issues.